السلام سے انہوں نے عرض بھی کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بھانجے کے سر پر ہاتھ بھی پھیرا، سر پہ بھی ہاتھ پھیرا۔ ان صحابی نے زندگی میں کبھی بال نہیں کٹوائے، ان صحابی نے زندگی میں کبھی بال نہیں کٹوائے تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ پھرے ہوئے تھے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ سے جب کہا جاتا تھا کہ حضرت کوئی بچہ سامنے لایا جاتا اور کہا جاتا کہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیجئے، تو حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اول تو بچنے کی کوشش کرتے، اس لیے کہ عام طور پہ اکابر میں بزرگوں میں دیکھا بھی گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لائق کہاں، لیکن جب اسرار سے کہا جاتا ہے تو سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ تو حضرت مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹ ہلتے تھے، کچھ پڑھتے تھے۔ مولانا کلیم صدیق صاحب یہ سمجھے کہ شاید کوئی مسنون دعا ہوگی اس کی بھی، سر پہ ہاتھ پھیرنے کی بھی، لیکن ہمت نہیں ہو سکی دریافت کرنے کی۔ ایک اور اس تگ و دو میں رہے کہ جیسے کہیں موقع ہوگا کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا تو میں قریب ہو کے سنوں گا۔ ایک بچہ لایا گیا اور اس گھر والوں نے اصرار کیا کہ حضرت اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیجیے۔ تو جب سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے اور جب دعا پڑھنے لگے تو ایک دم مولانا کلیم صدیق صاحب نزدیک تر ہو گئے۔ تو انہوں نے سنا کہ حضرت مولانا علی صاحب اس مفہوم کے الفاظ ادا فرما رہے تھے کہ اے پروردگار، اس بچے کی برکت سے میرے حضرت مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے والد مولانا حامد حسن صاحب، ان کو جب حضرت مفتی صاحب کی عمر 4 سال کی تھی، حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگو تشریف لائے تھے، تو حضرت مولانا حامد حسن صاحب اپنے بیٹے محمود کو لے کر کے پہنچے حضرت شیخ الہند کی خدمت میں اور عرض کیا کہ حضرت اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیجئے۔ حضرت شیخ الہند نے محمود لڑکے کا ہاتھ پکڑا، اپنے سر سے ٹوپی اتاری پر اپنے سر پہ پھیر لیا۔ تواضع۔ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ جو اسرار سے بہت سے عقیدت مند ہاتھ پیر دبا دیا کرتے تھے تو فرمایا تھا تم لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مجھے اس سے راحت ملتی ہے، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ہاتھ جہاں میرے بدن پہ پڑ جائے گا جہنم حرام ہو جائے، اللہ کے نیک بندے۔ اور ایک مرزا غالب کا بھی لطیفہ ہو گیا تھا۔ حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب سنانے لگے، عمر دراز چودھری جی کے بیٹے مولوی محمد عمر اور میں، ہم دونوں تھے ساتھ میں، پیر دبانے لگے، حالانکہ معمول بھی تھا، تو پہلے تو انہوں نے پیر سکڑے، نہیں رہنے دو، نے اصرار کیا کہ تھوڑی سی خدمت کر لیں کہ اچھا پھر ایسا ہے کہ اجرت پیسے دیں گے۔ اچھا جی، پیر دبائے۔ آخر میں پھر مرزا غالب کا واقعہ سنا دیا کہ مرزا غالب کے ایک شاگرد نے ان کے پیر دبانا چاہے، مرزا صاحب نے منع کیا کہ بھئی یہ رہنے دو، وہ سید ہیں، کہ تم سید ہو، رہنے دو، ذرا بیعت بھی لگ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بیعت بھی کا خیال ہو رہا ہے تو دیکھ میں تو چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگا اچھا پھر کچھ پیسے پیش کر دوں گا میں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے خدمت کی، پیر دبائے۔ بعد میں وہ کہنے لگا کہ لائیے پیسے۔ میاں کیسے پیسے؟ تم نے ہمارے پیر دبائے، ہم نے تمہارے پیسے دبائے۔ رحمت اللہ علیہ اخیر میں اپنی ضعف کمزوری کی شکایت کرتے تھے کہ کمزوری ہو گئی، تو فرمانے لگے کہ اب تو بہت کمزور ہو گیا، اب ایک سانس میں صرف 180 مرتبہ ہی اس میں ذات اللہ اللہ کہہ پاتا ہوں، ایک سانس میں صرف 180 مرتبہ ہی کہہ پاتا ہوں۔ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ ایک ذاکر و شاکر شخص تھے، وہ جنگل میں ذکر کیا کرتے تھے، تو بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ چٹان اس کی ہیبت سے لڑک گئی، 4 میل تک، کلومیٹر نہیں،
آواز جایا کرتی تھی ان کے ذکر جہری کی. صحرا میں جنگل میں ویسے بھی آواز گھومتی ہے پھیلتی ہے. اور ابھی آپ نے سکے کہا کہ پروردگار کا نام رٹنا بولنا. مہاراجا منجیت سنگھ نے ایک مرتبہ، چونکہ چائے کا دور چل رہا ہے اس لیے میں ان کے ویسے ہی کچھ کہہ دیتا ہوں ادھر ادھر. تو مہاراجا منجیت سنگھ نے ایک مرتبہ وزیر اعظم سے پوچھا، ان کے وزیر اعظم مسلم تھے. اس کے مہاراجا کے ہاتھ میں یہ مالا تھی، وہ کہتے ہیں مالا جھپنا، اپن کہتے ہیں تسبیح پڑھنا. اپنے ہاں تسبیح کا دانہ اندر کو داخل کیا جاتا ہے، دائیں طرف اندر کو داخل کیا جاتا ہے پڑھتے پڑھتے ہر دانہ. ان کے ہاں ہر دانہ باہر کو پھینکا جاتا ہے. تو مہاراجا رنجیت سنگھ نے پوچھ لیا یہ مسلم کہ دانہ اندر کو لینا زیادہ بہتر ہے کہ باہر کو پھینکنا؟ اب کہیں کیا، اگر یہ کہتے ہیں کہ باہر کو پھینکنا جیسے کہ اس کا عقیدہ تھا، تو اپنے دین برحق سے برگشتگی تو نہیں اختیار کی جا سکتی. اور اگر اپنے ہاں کی دین کی عقیدے کی بات کہی جائے تو اس کو ناگوار خاطر ہوگی. تو اس نے سوچا کہ کوئی تدبیر ایسی کی جائے جس کو کہتے ہیں تو یہ اختیار کرنا، سامنے والا کچھ سمجھے ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ جی حصول خیر کے لیے تو دانہ اندر لینا بہتر ہے، اور دفع شر کے واسطے اگر پڑھنا ہو تو باہر پھینکنا بہتر ہے. اب اتفاق ہے اس کا بیٹا بھی آ گیا، پوتا بھی آ گیا. بیٹا ولیعہد تھا، پوتا بھی آ گیا چھوٹا. تو جس نے پوچھ لیا وزیر اعظم سے کہ بھائی یہ بتلاؤ ہم تینوں میں سب سے خوش قسمت کون ہے؟ اس نے سوچا کہ اگر مہاراج کے لیے کہہ دیا تو یہ تو بڈھا تو کھسکنے والا ہے، ولیعہد تو یہ بنے گا زندگی بھر تو بھوکوں گے اس کو. اور اگر ولیعہد کو کہہ دوں تو ابھی تو برسائے رفتار ہے، سانس باقی ہے، پتہ نہیں جلال کیسا آ جائے. تو کہنے لگے جی میری نظر میں تو سب سے زیادہ خوش قسمت صاحبزادے ہیں آپ کے کہ آپ جیسا باپ ملا اور اس جیسا بیٹا ملا. پوتے کے لیے کہا اس کا سب سے زیادہ خوش آپ جیسا باپ ملا. اب وہ گلزار دبستہ میں ہے حکایت کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ تمام دانت جھڑ گئے. تو انہوں نے ایک نجومی سے معبر سے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس نے کہا کہ سرکار آپ کے سامنے سارے رشتہ دار تو مر جائیں گے. اس نے اس کو مروا دیا. پھر دوسرے نجومی کو بلوایا، وہ معبر تھے، حکمت بھی تھی، دانائی تھی. ان سے بھی خواب بیان کیا کہ یہ خواب دیکھا ہے کہ تعبیر کیا ہے؟ یعنی کہ بہت مبارک، بہت بہترین خواب ہے. سرکار جہاں پناہ اپنے تمام عزیز و اقارب میں سب سے زیادہ برکت والی عمر پائیں گے. اس نے نواز دیا کہ دے دو ان کو. بات ہے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1857 میں وہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ انگریز افسر آ گیا سپاہیوں کو لے کر کے گرفتار کرنے کے لیے، وارنٹ لے کر کے، اور پہچان نہیں پایا چونکہ بالکل سادگی تھی زندگی میں. اور انہوں نے سے کے پوچھا کہ مولوی قاسم کہاں ہیں؟ تھوڑے سے کھسک کر کے کہنے لگے ابھی تو یہیں کھڑا تھا، ابھی تو یہیں کھڑا تھا. اب ادھر ادھر دیکھ کے جانے لگے، پھر وہاں سے چلے گئے.